بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا افریقہ کا حالیہ دورہ افریقہ پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی ترک کوششوں کا عکاس ہے، جس کے لیے یہاں سالہ سال کی سفارتی، اقتصادی، تعلیمی اور فوجی سرمایہ کاری کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ پچھلے ماہ اردوغان نے انگولا، ٹوگو اور نائجیریا کا دورہ بھی کیا۔ 2002 سے جب سے ترکی میں اردوغان کی جماعت برسر اقتدار آئی ہے، تب سے افریقہ ان کی ترجیحات میں شامل رہا ہے، یہاں تک کہ سن 2005 میں اردوغان کی جماعت نے افریقہ کا سال بھی منایا تھا۔ حالیہ برسوں میں افریقہ میں ترک سفارتی مشنز اور حکومت سے معلقہ اسکولوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ترکی کی قومی فضائی کمپنی ٹرکش ایئر لائن نے بھی افریقہ میں اپنے آپریشنز کو وسعت دی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد فوجی اور سیکیورٹی تعاون کے معاہدے بھی کیے گئے ہیں۔ تاہم ناقدین اور تبصرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ انقارہ کے یہ اقدامات ترک قومی مفادات کے حصول کی نو عثمانی کوششیں ہیں۔ ترکی افریقن ریجن میں کس طرح اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، اس پر ایک مفصل رپورٹ پیش کرنے کے لیے میں ہوں علی حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو لیکس۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ ناظرین کرام، عالمی اہمیت حاصل کرنے کے لیے ترک عزائم میں فوجی تعلقات اور سیکیورٹی معاہدے اہم ستون ہیں۔ افریقہ میں اس کے سرگرمیوں کی بنیاد بھی یہی ہے۔ انقرہ نے 2017 میں صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں اپنا سب سے بڑا غیر ملکی فوجی اڈہ قائم کیا تھا۔ 2020 میں صومالیہ میں ترکی کے سفیر نے بتایا تھا کہ انقرہ صومالی فورسز کے 1/3 افراد کی تربیت بھی کرے گا، جن میں سے زیادہ تر اسی فوجی اڈے پر تربیت حاصل کریں گے۔ ترکی میں حکومت کے حامی اخبار کا یہ بھی کہنا ہے کہ صومالیہ میں انقرہ کا فوجی اڈہ قائم کرنا مشرق بحیرہ روم سے لے کر جزیرہ نما صومالیہ اور خلیج فارسی تک اپنی فوجی موجودگی بڑھانے کی کوشش کی اہم مثال ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں ترکی ان معاہدوں کے ذریعے اپنی فوجی طاقت کو دوسرے ریجن تک لے جانا چاہتا ہے، اور جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ ترکی کے تربیت یافتہ صومالی فوجی شدت پسند گروپ الشباب کے عسکریت پسندوں سے ملک کے طویل لڑائی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی میں تعاون اردوغان کے مغربی افریقہ کے حالیہ دورے میں اہم ایجنڈا تھا، اور اس دورے میں کئی دفاعی معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے ہیں۔ ترک صدر نے ٹوگو، لائبیریا اور برکینا فاسو کے رہنماؤں سے مشترکہ یادداشت پر دستخط کیے، جن میں دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ اور اہم معلومات سامنے آئی ہے کہ ترکی اپنے لڑاکا ڈرونز کے لیے نئے خریدار تلاش کر رہا ہے۔ ترکی کے جدید ڈرونز حالیہ برسوں میں کئی غیر ملکی جنگی میدانوں میں استعمال ہوئے ہیں، جس نے دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف سمیٹ لی ہے۔ ایتھوپیا کے باغیوں کا الزام ہے کہ ترک ساختہ مسلح ڈرونز حال ہی میں وفاقی فوج کی جانب سے ان کے خلاف نئے حملوں میں استعمال کیے گئے ہیں۔ ترکی کی ڈرون ٹیکنالوجی پہ ہم پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں شامل ہے۔ ترکی کی افریقہ پالیسیوں میں تعلیم کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ ترک حکومت سے منسلک دی معرف فاؤنڈیشن نے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ان 100 سے زیادہ اسکولوں کا انتظام سنبھال لیا ہے جو پہلے امریکہ میں مقیم اسلامی مبلغ فتح اللہ گولن کے زیر انتظام تھے۔ گولن اردوغان حکومت کے سابقہ اتحادی تھے، مگر ان کے نیٹ ورک پر الزام ہے کہ انہوں نے سن 2016 میں حکومتی تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ فتح اللہ گولن اس الزام کی تردید کرتے ہیں۔ حکومت کے حامی انگریزی اخبار ڈیلی صبا کے مطابق 25 افریقی ممالک میں معرف اسکولوں میں 17,500 سے زیادہ طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ ترکی نے افریقہ میں اپنی سفارتی موجودگی میں اضافہ کیا ہے، جہاں 2 دہائیوں میں اس کے سفارت خانوں کی تعداد 12 سے 43 ہو گئی ہے۔ ترکی میں مقیم ایک ایجنسی کمپنی انادولو ایجنسی کے مطابق انقرہ کا مزید 7 سفارتی مشنز کے قیام کا منصوبہ ہے۔ اس نے اسے ترکی کے افریقہ کے لیے اقدامات میں توسیع قرار دیا ہے۔ سینیگال میں موجود ترکی کے سفیر احمد قواس نے کہا ہے کہ افریقہ میں چین کے 52 سفارت خانے ہیں، امریکہ کے 50
اور فرانس کے 47 سفارتی مشنز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ 13 برس میں بڑی سفارتی کامیابی حاصل کی ہے۔ اردوغان نے افریقہ میں تجارت کو بھی 3 گنا بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ اردوغان نے اکتوبر کے مہینے میں ہی اعلان کیا تھا کہ افریقی ممالک تک اپنی تجارت کو 75 ارب ڈالر تک لے کر جائیں گے۔ تجارتی، صنعتی اور عسکری تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے یہ عزم بھی کیا گیا تھا کہ افریقہ کے لیے مزید ویکسین کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے دوسروں سے شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔